بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. سب سے پہلے تو میں ہمارے محترم دوست جناب فرمان شاہ صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ بہت خوبصورت محفل انہوں نے سجائی اور ایک علمی موضوع پر سیر حاصل گفتگو کرنے کے لیے اسکالرس کو جمع کیا. اور میری بدقسمتی کہ میں بہت دیر سے حاضر ہوا. صبح 1-2 گھنٹے کی کلاس تھی میری، اس کو لینے کے بعد سیدھے میں وہاں سے چلا اور گھومتا پھرتا ذرا یہاں تک پہنچا ہوں. اب کیونکہ میں نے اپنے سے پہلے والے مقررین کو نہیں سنا، مجھے نہیں پتا کیا کیا باتیں یہاں ہو چکی ہیں، اور میری پریزنٹیشن جو ہے وہ بہت لمبی ہے، کم از کم گھنٹے بھر کی ہوگی. اتنا ٹائم بھی نہیں ہے یہاں پہ، تو بہت تیزی کے ساتھ میں کچھ مطالب کو اسکپ کرتا ہوا، صرف ڈسپلے کرتا ہوا آگے بڑھوں گا تاکہ کچھ اختتامی باتیں جو ہیں وہ ہو جائیں آپ کے سامنے. اچھا، سلائیڈ تو فارورڈ وہاں سے بیٹھ کے وہ کر رہے ہیں، تو میں اپنے پاس موضوع ہے جناب علی دی قرآنک فاؤنڈیشن فار دا ریوائول آف مسلم سویلائزیشن، تمدن جدید اسلامی. میں نے تہذیب کا لفظ استعمال نہیں کیا کیونکہ اردو زبان میں تہذیب اور تمدن دونوں استعمال ہوتا ہے، لیکن چونکہ لفظ تہذیب ہمارے یہاں ذرا مس یوز بھی ہوتا ہے. بہت سے الفاظ ایسے ہیں جو آئے ہیں باہر سے، عربک سے، پرشین سے یا کسی اور زبان سے اردو زبان میں، لیکن اپنا معنی وہیں چھوڑ کر آ گئے. پھر ہم نے یہ کیا کہ ان کو ایک یہاں نیا معنی دے دیا، اور وہ نیا معنی اتنا مشہور ہو گیا کہ وہ اصلی جو معنی ہے اس کا، جو اس زبان کے اندر ہے، وہ گریجولی لوگ بھول گئے اس کو. کچھ تمدن تہذیب کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا. لہذا زیادہ بہتر لفظ میرے خیال میں وہ ہے جو عربی میں استعمال ہو رہا ہے سویلائزیشن کے لیے، اور وہ ہے تمدن. تہذیب کا لفظ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، بعض اوقات دونوں ملا کے کہتے ہیں تہذیب و تمدن. تو اس لیے میں نے بھی تمدن کا لفظ استعمال کیا. آگے بڑھیں تو ایک سویلائزیشن کی کچھ ڈیفینیشنز اور اس کے کچھ لٹریری میننگز وغیرہ پہ ہم نے بات کی ہے، ہم اس کو اگنور کرتے ہیں اس امید کے ساتھ کہ یہ بات یہاں پر ہو گئی ہوگی. لیکن ایک جملے میں اگر میں اس کو بیان کر دوں تو کوئی حرج نہیں ہے. تمدن کا مطلب ہوتا ہے انسان کا شہری ہونا. جس طرح انگریزی میں آپ کہتے ہیں سویلائزیشن کا مطلب ہے سویلائزڈ ہونا. تو سویلائزڈ ہونا جو ہے وہ ایکچولی انسان کے اس پیریڈ کی طرف اشارہ ہے کہ جب انسان ایک نومیڈک لائف سے ایک سویلائزڈ لائف کی طرف شفٹ ہوا، ایک بدویانہ زندگی سے نکل کے ایک شہری زندگی کی طرف آیا وہ. ٹھیک ہے، ایک زمانہ تھا جب اس کی زندگی بدویانہ تھی اور آہستہ آہستہ وہ سویلائزڈ ہوا. لہذا ایک سویلائزیشن کی ہسٹری ہے اپنی، اور دنیا کی آلموسٹ ہر قوم تو نہیں لیکن بہت ساری قومیں دعوے دار ہیں کہ ہماری سویلائزیشن جو ہے وہ قدیم ترین ہے، اینشینٹ سویلائزیشن ہے. ٹھیک ہے، جس میں آپ جانتے ہیں کہ کچھ ایسٹرن ہیں، کچھ ویسٹرن ہیں. مثلا میسوپوٹیمین سویلائزیشن جو عراق اور اس کے اطراف کی سرزمین ہے، ایجپشین سویلائزیشن، رومن، گریکس، ایرانین، انڈین، اور انڈیا بہت بڑا ہے. اس کے اندر بھی اگر آپ اس ریجن میں دیکھیں پاکستان میں، تو یہاں پر آپ کو
गंधारा की सिविलाइजेशन, मोहनजोदड़ो की सिविलाइजेशन। तो ये सिविलाइजेशन से मुराद यही है कि ये सोसाइटी जो पहले एक बदवियाना ज़िंदगी गुजार रही थी, खाना बदोश वाली ज़िंदगी गुजारती थी, आज यहाँ रह रही है, कल वहाँ रह रही है, और तो वहाँ रह रही है, सर्दी में कहीं रह रही है, गर्मी में कहीं रह रही है, जहाँ पानी नज़र आया, जहाँ ग्रीनरी नज़र आई वहीं डेरा डाल दिया, फिर वो पानी ख़त्म हो गया, आगे शिफ्ट हो गए। तो उसके बाद ये हुआ कि इंसानी आबादी जो है वो मुस्तकिल बुनियादों पर बनना शुरू हो गई, और वो मुस्तकिल बुनियादें जो हैं वो आम तौर पर पानी के किनारे, दरिया के किनारे हुई, क्योंकि पानी इंसान की बुनियादी ज़रूरत है। तो कदीम तरीन सिविलाइजेशन को आप देखेंगे कि उनका ताल्लुक़ किसी न किसी दरिया से है। अब दरिया सिंध भी ज़ाहिर है एक बड़ा दरिया है, तो इसके बैंक पर, इसके साहिल पर कदीम तरीन सिविलाइजेशन, उस हिस्से में देखेंगे इंडिया वाले पोर्शन में तो आपको गंगा और जमुना, ईरान में दरिया, इराक़ में दरिया दजला और फरात, मिस्र में दरिया नील। तो जहाँ जहाँ आपको बड़े बड़े दरिया नज़र आएंगे उसके साहिल पर मुस्तकिल आबादी नज़र आएगी। ये आबादी फिर ग्रेजुअली शहरी ज़िंदगी में तब्दीली हुई, ममालिक बने, सियासी निज़ाम वज़ा हुआ। तो इस तरह उस सोसाइटी के अंदर सिविलाइजेशन जो है वो पनपने लगी। और आगे बढ़े तो आपको एक डेफिनेशन दिखाता हूँ मैं, आपके लिए दूर से देखना शायद मुश्किल हो, फ़ॉन्ट इसका छोटा है कुछ, उसका ख़ुलासा लेकिन ये 4 नुकात की सूरत में है। विल ड्यूरेंट की बहुत मशहूर किताब है स्टोरी ऑफ सिविलाइजेशन, तो उसमें उसने कहा है कि असल में देयर आर 4 एलिमेंट्स ऑफ सिविलाइजेशन। सिविलाइजेशन इज़ अ सोशल ऑर्डर प्रोमोटिंग कल्चरल क्रिएशन, 4 एलिमेंट्स कॉन्स्टिट्यूटेड। इस 4 एलिमेंट से मैं अपनी बात को ज़रा इस्लाम की तरफ लेकर आना चाहता हूँ। 4 एलिमेंट्स हैं। अच्छा, ये जो 4 एलिमेंट्स हैं, इकोनॉमिक प्रोविजन, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, मोरल ट्रेडिशन एंड द परस्यूट ऑफ नॉलेज एंड द आर्ट। अब इसमें से एक एक को हम आगे बढ़ें ज़रा, तो मुख्तसर क्योंकि वक्त नहीं है। अब देखिए, पहली चीज़ है मिसाल के तौर पर इकोनॉमिक प्रोविजन। अब तशरीह में नहीं जा रहा, मैं आयत आपके सामने है, वो वक्त लग जाएगा उसमें। कि इकोनॉमिक प्रोविजन का मतलब ये है कि किसी सिविलाइजेशन के पनपने के लिए ज़रूरी है कि उसमें लोगों के पास इकोनॉमिक प्रोविजंस हों, यानी माशी मौक़े हों, माशी मौक़े हों कि लोगों की जो माशी ज़िंदगी है वो बेहतर हो। ये ज़रूरी नहीं है कि हर शख्स को गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, ये तो मुमकिन नहीं है किसी भी सोसाइटी में, लेकिन ये ज़रूरी है कि गवर्नमेंट ऐसे एफर्ट्स करे कि हर एक को जॉब मिल जाए या हर एक बिज़नेस कर सके, कुछ ना कुछ वो अपना मोडेस्ट ऑपरेंडी हासिल कर सके। ये माहौल बनाना ये रियासत की अलबत्ता ज़िम्मेदारी है कि इकोनॉमिक प्रोविजंस उनको प्रोवाइड हो सके। अच्छा, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि लेकिन जिस सोसाइटी के अंदर इस्लाम आया, मक्का और मदीना, इस सोसाइटी के अंदर कोई सिविलाइजेशन नहीं थी। इस रीजन के अंदर अरब तो बहुत बड़ा है ना, अरब पेनिनसुला तो बहुत वसी व अरीज़ है, उसके मुख्तलिफ हिस्से हैं। कुछ हिस्से उसके वो हैं जो बहुत ग्रीन हैं, अगर आप नक्शे में देखें तो ऊपर का हिस्सा और नीचे का हिस्सा, आप यमन को देखें और इराक़ को देखें, ये आपको ग्रीन नज़र आएगा। और जो सेंटर वाला हिस्सा है, हिजाज़, तहामा, नजद, ये जो सेंटर वाला पोर्शन है ये आपको सहराई नज़र आएगा, लक़दक सहरा। तो इसी ख़त्ते में ये इलाक़ा आ गया जिसको हम हिजाज़ कहते हैं, जहाँ इस्लाम आया, मक्का, यसरिब जिसको बाद में मदीना कहा गया। इस ख़त्ते में अगर आप देखेंगे तो आपको ट्रेसेस ऑफ सिविलाइजेशन नज़र नहीं आएगी। अच्छा, सिविलाइजेशन की जब हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर डेफिनेशन और अदर डेफिनेशन बाय स्कॉलर्स ऑफ सिविलाइजेशन लाइक विल ड्यूरेंट और एनीवन एल्स, आप देखेंगे बेसिकली सिविलाइजेशन इज़ एन एडवांसमेंट, ठीक है, एक मटीरियल एडवांसमेंट। लोगों के जो सोसाइटी के अंदर जो एडवांसमेंट के जो एलिमेंट्स हैं वही सिविलाइजेशन के एलिमेंट्स हैं।
اب اس ریجن کے اندر آئیے تو یہاں تو ایڈوانسمنٹ تھی کوئی نہیں، نہ یہاں پر کاروبار تھا، نہ تجارت تھی، نہ زراعت تھی. کیا تھا اس ریجن کے اندر؟ جب ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو یہاں چھوڑ کے جا رہے تھے تو یہ کہتے ہوئے گئے، قرآن کریم میں ہے کہ اس کو میں وادی ذی زرع میں چھوڑ کے جا رہا ہوں. غیر ذی زرع، وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ. غیر ذی زرع کا مطلب کیا ہے؟ انفرٹائل سوائل. یہ انفرٹائل سوائل ہے. صورتحال یہ ہے کہ اگر 20 کنویں کھودے جاتے تھے تو اس میں سے 2 میں قابل استعمال پانی نکلتا تھا. حضرت علی کا ایک خطبہ ہے جس کے اندر انہوں نے اشارہ کیا ہے کہ اسلام سے پہلے اس ریجن کی حالت کیا تھی. اینی وے، تو زراعت کا یہ حال ہے. سردیوں میں ایک کاروان گزرتا تھا، گرمیوں میں ایک کاروان گزرتا تھا، رحلۃ الشتاء والصیف. اس کے علاوہ یہاں پر بہت لمیٹڈ ایگریکلچر، لمیٹڈ ٹریڈ. پولیٹیکل سسٹم یہاں کوئی نہیں تھا، جوڈیشل سسٹم یہاں کوئی نہیں تھا، اکنامک سسٹم یہاں کچھ نہیں تھا. ٹرائبل سوسائٹی تھی، ٹرائبس تھے، لڑتے جھگڑتے رہتے تھے، وہ مکہ ہو یا مدینہ. تو یہاں تو آپ سویلائزیشن کی کوئی توقع نہ کریں، سویلائزیشنل ایڈوانسمنٹ کی کوئی توقع نہیں تھی. مگر یہ ہوا کہ یہاں اسلام آیا. اسلام کی برکت سے آپ دیکھیے کہ یہی سوسائٹی جو ٹرائبل سوسائٹی تھی، اس نے ودن 50 ایئرس اپنے زمانے کی سپر پاورز رومن امپائر، پرشین امپائر دونوں کو شکست دی. 2 سپر پاورز جو زمانے میں تھے، ویدر اٹ واز رومن امپائر اور پرشین امپائر، مسلمانوں نے دونوں کو شکست دی اور ایک زبردست اپنی امپائر کھڑی کی جس نے 1000 سال تک رول کیا. 1000 سال تک. although we have some reservation about some Muslim rulers as well، وہ ہم اس موضوع پہ جانا نہیں چاہتے، وہ ایک الگ بحث ہے کہ مختلف حکمرانوں کے بارے میں. ظاہر حکمران ہوتے ہیں، کچھ اچھے کام بھی کرتے ہیں، کچھ برے کام بھی کرتے ہیں، لیکن وہ ایک سیکنڈری ایشو ہے. بات یہ ہو رہی ہے کہ اوور آل سوسائٹی جو اسٹیبلش ہوئی، جس سویلائزیشن کو اسٹیبلش کیا گیا آن دا بیسس آف دا ٹیچنگز آف قرآن اینڈ سنہ، تو یہ سوسائٹی 1000 سال تک چلتی رہی. 1000 سال تک اس نے رول کیا. 3 براعظموں پر ان کی حکومت رہی. ان کی ریاست میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا. اگر ایک خطے میں غروب ہوتا تھا، دوسرے حصے میں طلوع ہو جایا کرتا تھا. تو اتنا بڑا ریجن 1000 سال سے زیادہ، 1000 سال تک میں منیمم کہہ رہا ہوں، تو یہ مسلمان اس پہ ود مین اینڈ ود مائٹ رول کرتے رہے. تو اس کی کوئی بہت مضبوط بنیاد ہوگی نا. وہ مضبوط بنیاد ہمارا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ قرآن میں بھی ہے اور اللہ کے رسول کی تعلیمات میں بھی ہے. یہ وہ تعلیمات تھی جن پر چل کر یہی عرب کہ جن کے پاس کچھ نہیں تھا، کھجور اور پانی پہ گزارا کیا کرتے تھے، جن کی زندگی کا 60% اونٹ یا گھوڑے کی پشت پہ گزر جایا کرتا تھا، ان لوگوں نے اپنے زمانے کے دونوں سپر پاورز کو بیک وقت شکست دی. تو ان کے پیچھے کیا چیز تھی، وہ کیا فیکٹرز تھے؟ کبھی اس کے اوپر آپ کوئی لیکچر رکھیں تو 25 فیکٹرز میں نے جمع کیے ہیں اس کے اوپر. اس کے پیچھے 1-2 نہیں ہیں، دیر آر 25 ڈفرینٹ فیکٹرز. تو یہ چیزیں کہاں سے آئیں؟ یہ قرآن سے آئی یا یہ حضور کے ارشادات سے آئی. مثال کے طور پر اکنامک پروویژن کی آپ بات کریں، کیا اسلام یہ چاہتا ہے کہ مسلمان غریب رہیں، کنگلے رہیں، ہاتھ پھیلائیں، بھیک مانگیں، دوسروں کے دست نگر بنیں؟ اسلام تو یہ چاہتا ہے کہ ہم دینے والے بنیں. الید العلیٰ خیر من ید السفلیٰ، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے. تو ہاتھ اوپر کب ہوگا؟ جب جیب میں پیسے ہوں گے. جیب خالی ہوگی تو ہاتھ نیچے ہوگا. ٹھیک ہے، یہ کوئی بہت راکٹ سائنس تو نہیں ہے. تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام یہ چاہتا ہے، یا حضور کا ارشاد ہے نا، حضور یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان کی جیب بھری رہے اور وہ دینے والے بنے.
ان کا ہاتھ اوپر رہے، دینے والے بنے ہو، لینے والے نہ بنے۔ تو اسلام تو انکریج کر رہا ہے، زکوٰۃ ہے، خمس ہے، عشر ہے، صدقات ہیں، خیرات ہیں، قربانی ہے، فطرہ ہے، جتنے بھی ہیڈز آپ دیکھ لیں، ان تمام چیزوں کے دینے کی فضیلت سنی ہوگی آپ نے، زکوٰۃ دینے کی فضیلت، خیرات دینے کی فضیلت، صدقات دینے کی فضیلت۔ کبھی لینے کی فضیلت سنی ہے آپ نے کہ صدقہ لینے کی فضیلت یہ ہے؟ ٹھیک ہے، لینے کی فضیلت کوئی نہیں ہے، دینے کی فضیلت ہے اصل میں۔ تو دینے والے بنے مسلمان۔ تو یہ بہرحال بہت تیزی چونکہ مجھے گزرنا ہے اس لیے میں آگے بڑھوں کہ اسلام کی تعلیمات کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ مسلمان اکنامکلی اسٹیبلش ہوں، اینڈ دس از دا فرسٹ ایلیمنٹ ایٹ ڈسکرائب بائی ورلڈ ڈیورنٹ، کہ یہ پہلی چیز ہے اکنامک اسٹیبلٹی، اکنامک پروویژن۔ اگر یہ چیز نہیں ہوگی سوسائٹی اسٹیبلش نہیں ہو سکتی۔ آپ لاکھ فلسفہ پڑھا دیں ان کو، اگر لوگ بے روزگار ہوں گے، غریب ہوں گے، کنگلے ہوں گے، بھوکے ہوں گے، اور آپ اس کو دکھا رہے ہوں گے یہ چاند کتنا خوبصورت ہے۔ ایک بھوکا آدمی تھا، اس کو روٹی نہیں ملی کئی دنوں سے، اس کو کسی نے دیکھو چودھویں کا چاند کتنا خوبصورت لگ رہا ہے، اس نے کہا بالکل چپاتی کی طرح ہے۔ ارے وہ بھوکا انسان ہے، اس کو روٹی چاہیے، اس کو چودھویں کے چاند میں کوئی حسن نظر نہیں آ رہا ہے، اس کو روٹی نظر آ رہی ہے اصل میں۔ تو قومیں بھی اسی طرح ہوتی۔ دوسری چیز ہے پولیٹیکل آرگنائزیشن، کہ آپ پولیٹیکل آرگنائزیشن آپ کی ایسی ہو کہ جس کے اندر اسٹیبلٹی ہو۔ اچھا ایک بات میں عرض کروں یہیں پر کہ جب آپ سویلائزیشن کی بات کرتے ہیں، سویلائزیشنل ایڈوانسمنٹ کی بات کرتے ہیں، تو اس کے لیے ایک الگ بحث ہے۔ اس کے لیے کسی آئیڈیل پولیٹیکل سسٹم کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ دنیا میں جہاں بہت ایڈوانسمنٹ ہے تو وہ کوئی آئیڈیل پولیٹیکل سسٹم ہے۔ نو، آئیڈیل پولیٹیکل سسٹم ایک الگ بحث ہے کہ وہ کیا ہے، لیکن ایڈوانسمنٹ کے لیے پولیٹیکل اسٹیبلٹی ضروری ہے۔ پولیٹیکل آرگنائزیشن ایسا ہو جس کے اندر اسٹیبلٹی ہو۔ اگر ان اسٹیبلٹی ہوگی تو ترقی نہیں ہوگی۔ مے بی کہ ایک بہت ہی ورسٹ کائنڈ آف پولیٹیکل سسٹم ہو، جسٹ لائک ڈکٹیٹرشپ، ٹھیک ہے، یا کنگڈم، جس کو بہت برا سمجھا جاتا ہے پولیٹیکل سسٹم کے اندر، لیکن اسٹیبلٹی اس کے اندر زیادہ ہو، آپ دیکھیں گے تمدنی ترقی اس میں زیادہ ہوگی۔ ٹھیک ہے، اب مسلمانوں کی ہسٹری میں دیکھ لیں آپ، حضور کے بعد وہ خلفائے راشدین کا زمانہ کتنا ہے، 30 ایئرس۔ پھر کیا ہوا؟ پھر ملوکیت شروع ہو گئی، بادشاہت آ گئی، بنو امیہ ہوں یا بنو عباس ہوں، وہ سارے بادشاہ تھے، بادشاہ کہلواتے نہیں تھے، کہلواتے تو امیر المومنین ہی تھے، لیکن دنیا ظاہر ہے اس چیز کو ایکسیپٹ کرتی ہے کہ ملوکیت کا دور تھا۔ اب یہ ملوکیت کا دور تھا لیکن ترقی ہو رہی تھی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ملوکیت اچھی چیز ہے، اصل میں بیسک فیکٹر کیا ہے؟ اسٹیبلٹی۔ اسٹیبلٹی ہوگی، اور جہاں جہاں ان اسٹیبلٹی آئی، اب بیچ بیچ میں آتی بھی گئی، اگر آپ اس کو کہیں گے کہ فلاں کے دور میں یہ ہوا، فلاں کے دور میں ہوا، تو دیکھیے یہ سویلائزیشنل ایڈوانسمنٹ جو ہے یہ صدیوں پر محیط ہوتی ہے۔ اگر آپ کا سسٹم صحیح ہو، اگر آپ کی آرگنائزیشن صحیح ہو، اور آپ کا ہوم ورک صحیح ہو، بنیادیں آپ کی اچھی ہوں، بیچ میں اگر کوئی خرابی آ بھی جائے تو وہ سسٹم اسی طرح چلتا رہتا ہے، اس کا اتنا بڑا نقصان نہیں ہوتا کہ سسٹم ڈیریل ہو جائے، اس لیے وہ چیز چلتی رہی۔ بیچ بیچ میں اگر آپ کسی کی مثال دیں گے کہ فلاں کے دور میں دیکھیں، تو وہ دور ایکچولی اس انرشیا کی وجہ سے چلتا رہا جو اس سے پہلے پروڈیوس ہوا تھا، اس لیے اس کا نقصان آپ کو فیل نہیں ہوا۔ تیسری چیز جو ہے وہ ہے مورل ٹریڈیشن۔ مورل ٹریڈیشن، کوئی بھی سوسائٹی اسٹیبلش نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس کے پاس کوئی مورل، ایتھیکل، سوشل ویلیوز نہ ہوں۔ آج اگر آپ ویسٹ کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ ترقی کر رہا ہے، تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ کسی مورل ویلیو کے بغیر ترقی کر رہا ہے؟ وہ ایسا نہیں ہے۔
مورل ویلیو، سوشل ویلیو، ایتھیکل ویلیو کے بغیر کوئی سوسائٹی نہیں ترقی کر سکتی. کہ ٹھیک ہے ان کے کچھ چیزیں ایسی ہوں گی جو ہمارے مورل ویلیو پر فٹ نہیں آ رہی ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ان کے مورل ویلیوز ہیں اور وہ چیز آج ہمارے لیے چیلنج بنے ہوئے ہیں. وہ چیز آج ہمارے لیے چیلنج بنا ہوا ہے. کسی صاحب نے ابھی 12 ربیع الاول کی مناسبت سے ایک پوسٹ لکھ ڈالی کہ ہمیں یہ عہد کرنا چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں کسی نہ کسی ایک سنت کا اتباع کریں گے، سنت کا آغاز کریں گے. مثلاً بس ہم داڑھی رکھنا شروع کر دیں گے، ہم نماز شروع کر دیں گے، ہم اس طرح کی چیزیں، قرآن پڑھنا شروع کر دیں گے. تو کسی نے کہا کہ ہم ایمانداری کرنا شروع کر دیں گے، ہم سچ بولنا شروع کر دیں گے، ہم ملاوٹ نہیں کریں گے، ہم کم نہیں تولیں گے. یہ والی سنت کب شروع کریں گے؟ ٹھیک ہے داڑھی رکھنا شروع کر دیں گے یا ٹوپی لینا شروع کر دیں گے یا شلوار ٹکنے سے اوپر کر لیں گے، تو یہ اس چیز کا تو عہد کر رہے ہیں آپ. یہ عہد بھی تو کریں، ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، ہم کم نہیں تولیں گے، ہم ملاوٹ نہیں کریں گے، ہم چیٹنگ نہیں کریں گے، ہم فراڈ نہیں کریں گے. من غش فلیس منا، حضور نے کہا کہ جو ملاوٹ کرتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے. نہیں ہے کہ حضور اگر کہہ رہے نہیں ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ سمجھ لیں. آپ گزر رہے ہیں کہیں سے، آپ نے دیکھا ہے گندم والا گندم بیچ رہا ہے، آپ نے اندر ہاتھ ڈال کے ایسے نکال کے کہا یہ کیا ہے؟ اوپر سے خوش گندم ہے، اندر سے گیلی گندم ہے. اپنی کہ یہ کیا ہے؟ چیٹنگ ہے نا. من غش فلیس منا. یہی چیٹنگ آج مسلم کنٹریز کے اندر آپ کو نظر آ رہی. تو اس سنت پر کب عمل کریں گے؟ تو مورل ٹریڈیشن اسلام کے پاس ہے، بہت زبردست ہے، نو ڈاؤٹ. اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. جب عمل کیا مسلمانوں نے، آپ دیکھیں اسلام کی تبلیغ بھی ہوئی اور سویلائزیشنل ایڈوانسمنٹ بھی ہوئی. سب سے پہلے اسلام جو پھیلا بر صغیر میں، وہ عرب تاجروں سے پھیلا. صوفیہ کرام بھی بعد میں آئے، سادات کرام بھی بعد میں آئے. ان سے بھی پہلے عرب تاجر جو پہلے سے ہی آیا کرتے تھے، مسلمان ہونے سے پہلے سے عرب اور سب کنٹیننٹ کے درمیان ایک ٹریڈ کا سلسلہ تھا. یہاں سے آتے تھے، وہ مسالہ جات لے کے جایا کرتے. تو وہ عرب جب یہاں پر آئے اور یہاں کے مقامی لوگوں سے ان کا انٹریکشن پہلے سے ہوتا رہا، ظاہر ہے. لیکن اب جو وہ آئے تو ان کا ذرا ٹرینڈ ڈفرینٹ تھا. وہ خرید رہے تھے تو لیتے ہوئے کچھ کم لے لیا کرتے تھے، جب بیچتے تھے تو دیتے ہوئے تھوڑا زیادہ دے دیا کرتے تھے. کسی چیز کے اندر کوئی فالٹ ہوتا، کوئی خرابی ہوتی تو کہتے دیکھو بھائی اس کے اندر یہ خرابی ہے، یہ میں اتنے میں دوں گا تمہیں، لینا ہے تو لے لو، نہیں لینا چاہو نہ لو. پھر اچانک بزنس ٹرانزیکشن ہو رہی ہے، ڈیلنگ ہو رہی ہے، لوگ کھڑے ہیں، خرید و فروخت، یہ وہ، ایک دم سب کچھ چھوڑ کے کونے پہ جا کے کھڑے ہو جایا کرتے تھے، اللہ اکبر کہہ کے. پھر اٹھک بٹک شروع کر دیا کرتے تھے، پھر نکل کے آ جایا کرتے تھے. تو یہ لوگ جو مقامی لوگ تھے ہندوستان کے، وہ حیران ہوتے تھے. وہ کہتے یار یہ کیا ہو گیا تم لوگوں کو؟ ایک دم تم جو ہے بیچتے ہوئے ہمیں زیادہ دے دیتے ہو، لیتے ہوئے ہم سے کم لے لیتے ہو. ہم تو ڈنڈی مارنا چاہتے، ذرا گھما کے کم کر کے لے لیں. تم اپنی چیزوں کا فالٹ بتا دیا کرتے ہو کہ اس کے اندر یہ خرابی ہے، لینا ہے تو لو ورنہ نہ لو. تو وہ کہتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، اصل میں ہم مسلمان ہو گئے ہیں. کاش ہم بھی یہ کہنے کی پوزیشن میں ہوں کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں. ہم مسلمان ہو گئے اور جس دین کو ہم نے قبول کیا ہے اس کی تعلیمات یہ ہیں کہ کوئی بات نہیں، اگر تمہارا کچھ حق اس کی طرف چلا جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس کا کوئی حق تمہاری گردن پہ نہ آئے، کیونکہ تمہیں حساب دینا ہے. کوئی چیز اگر خراب ہے، فالٹ ہے، تو اس کو بتاؤ کہ ہاں یہ دیکھو یہ خرابی ہے، لینا چاہو تو لے لو، میں اتنے میں دے رہا ہوں تمہیں. اور یہ جو تم دیکھتے ہو کونے میں اٹھک بیٹھک اچانک ہم شروع کر دیتے ہیں، یہ بھی ہمارے دین کا ایک حصہ ہے. لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ، کہ ان کی تجارت، ان کی بزنس ڈیلنگ ٹرانزیکشنز ان کو اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے. تو جب اللہ کی یاد کا وقت آتا ہے، ہم کونے میں جا کے اپنی عبادت کر لیتے ہیں.
تو یہ اسلام ہے جو اس ریجن میں پہنچا اور یہاں کے لوگ متاثر ہوئے کہ یہ ہے وہ دین، اتنی بڑی تبدیلی تمہارے اندر یہ دین لے کر آیا۔ تو مورل ویلیوز کے بغیر، مورل ٹریڈیشن کے بغیر کوئی سوسائٹی ترقی نہیں کر سکتی۔ آگے بڑھیں تو پرسیوٹ آف نالج اینڈ آرٹ، نالج اینڈ وزڈم، اس پہ میں کیا بات کروں، آپ سب لوگ خود ہی جانتے ہوں گے۔ جس قدر اسلام نے زور دیا ہے علم کے اوپر، کسی اور مذہب نے نہیں دیا۔ یہ ہم کسی کی برائی میں نہیں کہہ رہے، یہ تو برٹرینڈ رسل نے کہا ہے کہ کرسچینٹی میں اس نے ایک جملہ اس نے کہا کہ ریلیجیس لٹریچر میں کوئی ایک سینٹنس علم کی فضیلت میں نہیں ملا مجھے، ایک سینٹنس۔ یہ تو ہم خوش قسمت ہے کہ ہمارے پاس کتنی قرآنی آیتیں، کتنی حدیثیں ہیں علم کی فضیلت پر، اہمیت پر۔ علم کی بنیاد پہ سوسائٹی اسٹیبلش ہوتی۔ مسلمانوں نے اگر 1000 سال حکومت کی ہے تو علمی ترقی کی وجہ سے کی ہے، اور جب علم کی بات ہوتی ہے تو علم سے مراد صرف دین کا علم نہیں ہے، کیونکہ وہ بھی اہم علم ہے۔ مسلمانوں نے تفسیر میں بھی کام کیا، حدیث میں بھی کام کیا، فقہ پہ بھی کام کیا، اصول فقہ پہ بھی کام کیا، تاریخ اور سیرت پہ بھی کام کیا، علم لغت پہ بھی کام کیا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں نے جغرافی پہ بھی کام کیا، میتھمیٹکس پہ بھی کام کیا، کیمسٹری پہ بھی کام کیا، ایسٹرونومی پہ بھی کام کیا۔ آج دنیا کے پاس بہت بیسک قسم کی تھیورم جو ہے وہ مسلمانوں کی ڈیرائیوڈ ہیں۔ یہ پوری ٹیکنوپیٹری مسلمانوں کی ایجاد ہے، پورے الجبرا مسلمانوں کی ایجاد ہے۔ یہ جو آپ نمبر اور فیگرز پڑھتے ہیں 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 اینڈ 9 کے بعد 0، دس 0 ہیز بین انوینٹیڈ بائی مسلم اسکالرس۔ 0 نہیں ہوتا تھا رومن کے پاس۔ آج بھی آپ جا کے دیکھیں، انٹرنیٹ پہ سرچ کر لیں کہ یہ جو ڈیجٹس ہیں دے آر کالڈ عربک نیومرلز، دے آر کالڈ عربک نیومرلز۔ وائی؟ بیکاز عربز ہیو بین انوینٹیڈ دیس نیومرلز۔ مسلمانوں کی ایجاد ہے یہ۔ BBC نے ایک ڈاکومنٹری بنائی ہے اس کے اوپر 1 گھنٹے کی، بہت خوبصورت ڈاکومنٹری، جس میں ایک پروفیسر بتاتا ہے اپنے اسٹوڈنٹ کو، لے کے جاتا ہے ایک لیب میں اور وہاں جا کر کتابیں کھول کر دکھاتا ہے، پھر وہ بتاتا ہے کہ ڈو یو نو کہ یہ دس تھیوری ہیز بین انوینٹیڈ بائی مسلمس۔ بچے کہتے ہیں نو، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے۔ پھر اس کا نام بتاتا ہے، پھر اس سائنٹسٹ کو دکھاتے ہیں امیجنری، وہ سائنٹسٹ آیا ہے، پھر اس سے بات کرتے ہیں، تو وہ بچے حیران ہو گئے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے اتنی اہم تھیوریز جو ہے سائنس کی، یہ مسلمانوں کی دی ہوئی ہیں۔ BBC نے بنایا، اس لیے اس کی اہمیت اور زیادہ ہے۔ اگر کوئی مسلمان بنا لیتا، اگر ایران بنا لیتا تو اس کی اتنی اہمیت نہیں ہوتی، لیکن BBC نے ڈاکومنٹری بنائی ہے کہ مسلمانوں نے کتنی چیزیں ایجاد کی۔ یہ غلط مشہور ہو گیا جو بعض لوگ سوشل میڈیا پہ چلا رہے ہیں کہ جب تاتاری آئے تو مسلمان اسکالرز جو ہے یہ بحث کر رہے تھے کہ سوئی کی نوک پہ فرشتہ آ سکتا ہے نہیں آ سکتا۔ نو، یہ تو اصل میں اسپین میں چرچ میں بیٹھے ہوئے کرسچن اسکالرز بحث کر رہے تھے کہ سوئی کی نوک پہ کتنے فرشتے ڈانس کر سکتے ہیں۔ دیکھیں جا کے اس کی ہسٹری۔ مسلمانوں نے ایسا نہیں کیا، یا مسلمانوں نے علم دشمنی نہیں دکھائی۔ یہ ٹھیک ہے مسلمانوں کی 1000 سالہ تاریخ میں اندر بہت سارے اسکالرز کے ساتھ برا سلوک بھی ہوا، ہم نہیں کہہ رہے نہیں ہوا، میں نام بھی پیش کر سکتا ہوں، لیکن یہ 1000 سالہ تاریخ میں کچھ لوگوں کے ساتھ ہوا، اور یہ بھی سیاسی بنیادوں پر ہوا، نہ کہ علم دشمنی کی بنیاد پر ہوا۔ نہیں ہونا چاہیے، وہ بھی غلط ہوا، وہ بھی غلط ہوا۔ اگر امام احمد بن حنبل کو کوڑے لگائے گئے، غلط لگائے گئے، یہ سیاہ کارنامہ ہے امام ہارون الرشید کا۔ اگر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو شہید کیا گیا، غلط کیا گیا، یہ سیاہ کارنامہ ہے ہارون الرشید کا۔ لیکن ہارون الرشید اور مامون الرشید کے دور میں ریمارکیبل ترقی ہوئی۔ حکمران ہے، اس سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں، اس کی غلطیاں بھی کاؤنٹ کی جائیں گی، ان کو چھپایا نہیں جائے گا۔ لیکن یہ علم دشمنی کی وجہ سے نہیں ہوا، یہ سیاسی دشمنی کی وجہ سے ہوا۔ تو علم دشمنی کی تاریخ آپ کو اس طرح نہیں ملے گی۔ بہرحال میں نے عرض کیا کہ ہر چیز اپنی جگہ ایک موضوع ہے، مختصر کرتے ہیں، میرے خیال میں ٹائم نہیں رہا۔ آگے بڑھیں۔ کچھ ڈسٹنکٹیو فیچرز آف اسلامک سویلائزیشنز ہیں، اگر آپ ان کو دیکھیں تو اسلام جب ہم کہتے ہیں تو اس سے مراد ہوتی ہے توحید اور آخرت۔ جب تک کہ توحید اور آخرت کے تصور نہ ہو، ہر وہ چیز جو اسلام میں ہوگی وہ گاڈ بیس ہوگی، گاڈ لیس نہیں ہوگی۔
اگر گاڈ لیس ہے تو وہ میٹیریل اپروچ ہے. ٹھیک ہے. سوشل جسٹس جو اسلام کی بنیاد ہے. اب کوئی یہ نہ کہے کہ ہمارے یہاں کہاں نظر آ رہا ہے, میں تھیوری کی بات کر رہا ہوں. یہ چیزیں تھیں تو اسلام نے ایک سویلائزیشن کی بنیاد رکھی. توحید, آخرت, سوشل جسٹس, آگے بڑھیے, اسپریچولیزم, مورل ویلیوز, اور آگے بڑھیے ڈگنیٹی آف ہیومن بینگ, رول آف لا, اور آگے بڑھیے جو آج کے ٹاپک ہے آپ کے اس کانفرنس کا, اور وہ ہے یونٹی. اسلام ہے جس نے اتحاد کی ایک فضا بنائی. مدینے کے جو دو قبیلے تھے اوس اور خزرج, 150 سال سے وہ لڑائی کر رہے تھے, جنگ کر رہے تھے. جس سوسائٹی کے اندر لڑائی ہو, جنگ ہو, سول وار ہو, وہ سوسائٹی کے بھی اسٹیبلش ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. اسلام نے آ کے ان کے درمیان دوستی کروائی. قرآن نے ان کے لیے کہا کنتم اعداء فالف بین قلوبکم, تم ایک دوسرے کے دشمن تھے, اللہ نے تمہارے دلوں میں محبت ڈال دی. فاصبحتم بنعمتہ اخوانا, اور اسلام کی برکت سے تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے. تو اسلام نے تو دوستی کروائی. اسلام تو کہہ رہا ہے ولا تفرقوا, تفرقہ نہ کرو. اگر ہم قرآن کے اوپر عمل کرتے تو آج اتحدوا کا نعرہ نہیں لگانا پڑتا, ایھا المسلمون اتحدوا, مسلمانوں متحد ہو جاؤ. یہ متحد ہو جاؤ کا نعرہ کیوں لگایا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ ہم نے قرآن پہ عمل ہی نہیں کیا, ہم نے تفرقہ کیا, ہم نے تنازع کیا. ولا تنازعوا ولا تفرقوا, تنازع نہ کرو, جھگڑو مت آپس میں. وتفشلوا, کمزور پڑ جاؤ گے. وتذهب ريحكم, تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. یہ ہے نا قرآن کریم. جس چیز سے منع کیا قرآن کریم نے, اس امت نے جب وہی کچھ شروع کر دیا, زوال شروع ہو گیا. جس چیز سے آپ عروج پہ جا رہے تھے, علمی ترقی سے, آپ نے اس کو چھوڑ دیا. جب علمی ترقی آپ نے چھوڑ دی, ہمارے حکمرانوں کی پرائرٹی تبدیل ہو گئی. وہ یونیورسٹیز بنانے کے بجائے, درسگاہوں کو آباد کرنے کے بجائے, حرم سراہوں کو آباد کرنا شروع کر دیا. انہوں نے درسگاہیں بنانے کے بجائے بیویوں کے مقبرے بنائے. انہوں نے بڑے بڑے جو عمارتیں ہیں تاریخی, وہ کیا ہیں؟ وہ ان کی بیگمات کے مقبرے ہیں, تاج محل ہو یا اور چیزیں ہوں. تو آپ نے اپنی توانائی, آپ نے اپنی دولت مقبرے بنانے میں لگا دیے, آپ نے یونیورسٹی نہیں بنائی کوئی. آپ بتائیں بر صغیر کے اتنے حکمران گزرے 800 سال میں, انکلوڈنگ مغلز, کوئی ایک یونیورسٹی بنائی ہو, اس یونیورسٹی کا نام بتائیں. ممکن ہے آپ کے دماغ میں فوراً آ جائے علی گڑھ. علی گڑھ سر سید نے بنائی غلامی کے دور میں. جب آپ رول کر رہے تھے, when you were 10% of this region and you were ruling over 90% of this population, اس وقت آپ نے کیا کام کیا؟ اس وقت کیا کام کیا آپ نے؟ اگر آپ اس وقت صحیح کام کرتے, یہ پورا ریجن مسلمان ہوتا, یہ پورا ریجن جو ہے وہ مسلمان ہوتا. تو ہمارے حکمرانوں کی پرائرٹی بدل گئی. انہوں نے علم پر توجہ دینے کے بجائے دوسری چیزوں پر توجہ دینے شروع کر دی. زوال شروع ہو گیا. دیکھیں دنیا تو علم کے زور پہ چل رہی ہے نا. آج کے دور میں آپ کہتے ہیں ٹیکنالوجی, یہ ٹیکنالوجی کیا چیز ہے؟ یہ بھی تو نالج ہی ہے نا. ٹیکنالوجی جو ہے وہ نالج بیسڈ ٹیکنالوجی ہے. اگر آپ کے پاس نالج نہیں ہے اور آپ ٹیکنالوجی کو خرید لیں پیسوں سے, مانگے تانگے سے, جیسے ہمارے عرب حکمران کر رہے ہیں, تو یہ ٹیکنالوجی کسی کام کے آنے والی نہیں ہے. اگر آپ پیسوں سے, مانگے تانگے سے F-16 خرید لیں اور فلاں راکٹ خرید لیں اور فلاں میزائل خرید لیں اور فلاں, اس سے کیا حاصل؟ کچھ حاصل نہیں. یہ ٹیکنالوجی ہے, ٹیکنالوجی ہے نالج بیسڈ. جب when you will develop in knowledge then you will get technology of your own technology, مانگے تانگے کی نہیں. اگر مسلمان ٹیکنالوجی میں, علم میں ترقی کریں گے, ٹیکنالوجی میں ترقی کریں گے. ٹھیک ہے. تو اتحاد, آگے بڑھیے, اختتام کریں ہم جلدی کہ کیا بیان کریں اور کیا نہ کریں. تو ٹالرنس, رواداری, برداشت, کہ جس سوسائٹی کے اندر آپ رہ رہے ہیں اس سوسائٹی کے اندر اور لوگ بھی رہ رہے ہیں. دس سوسائٹی از فل آف ڈائیورسٹی, جس کے اندر لوگوں کے ویوز مختلف ہیں, ریلیجن مختلف ہیں, کریڈ مختلف ہیں, پولیٹیکل ایفیلیشن مختلف ہیں, لینگویج مختلف ہو سکتی ہے,
ریس مختلف ہو سکتی ہے، لیکن آپ کو ایک سوسائٹی کے اندر رہنا ہے. آپ کو یہ سیکھنا ہوگا ہاؤ ٹو لیو ان یونٹی ود ڈائیورسٹی، کہ ڈائیورسٹی کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے کس طرح ہم رہ سکتے ہیں. حضور ہجرت کر کے مدینہ میں آئے، آپ نے سب سے پہلے میثاق مدینہ کا معاہدہ کیا، یہودیوں کو شامل کیا اس معاہدے میں، یہودیوں کو میثاق مدینہ میں شامل کیا آپ نے. امن کا معاہدہ ہے، امن نہیں ہوگا کسی سوسائٹی میں کوئی کام نہیں ہو سکتا، کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہو سکتی. تو ضروری ہے کہ کوئی ایگزسٹنس کی پالیسی سیکھیں، اسی سے اسلام آگے بڑھتا ہے. آگے بڑھے، ہنٹنگٹن کا نام بھی آیا ابھی. ہنٹنگٹن نے کہا جی کلیش آف سویلائزیشن، اس پہ بہت کچھ لکھا جا چکا ہے اب تک، لیکن آپ کلیش آف سویلائزیشن کی بات کرتے ہیں. وائی ڈونٹ یو ٹاک اباؤٹ دی ڈائلاگ امنگ سویلائزیشن؟ آپ کیوں اسلام کو مقابلے پہ لا رہے ہیں؟ ہنٹنگٹن نے ایک چیپٹر بنایا، اگلے اس پہ جائیے، کہ دا ویسٹ اینڈ دا ریسٹ. یعنی آپ یہ انوائرمنٹ کیوں بنا رہے ہیں کہ ویسٹ اور دنیا کی ساری قومیں ایک دوسرے سے برسر پیکار ہیں؟ آپ ان کے درمیان ایک ڈائلاگ کی فضا پیدا کریں. ایک تھیوری آئی ہے ریٹرن آف سویلائزیشن. وہ سویلائزیشن جن کو ہم سمجھ رہے ہیں کہ وہ ابسلیٹ ہو گئی ہیں یا ختم ہو گئی ہیں یا مر گئی ہیں، ان کو دوبارہ لایا جا سکتا ہے، ان کی ریوائول ہو سکتی ہے. جو ہمارا موضوع ہے نا ریوائول آف سویلائزیشن، تو ان کا ریوائول ہو سکتا ہے، لیکن اس ریوائول کے لیے کچھ چیلنجز ہیں. آگے بڑھیں. کچھ چیلنجز آپ کے سامنے میں صرف لکھ رہا ہوں، اس پہ تبصرہ نہیں کروں گا، کیونکہ یہ چیلنجز ہیں مسلم ورلڈ کے. ڈیموکریسی، ایکوالٹی، ہیومن رائٹس، ماڈرن سائنسز، اسلامک ویلیو، دی پریکٹیکل اسپیکٹ آف اسلامک ویلیو ان ماڈرن ایج. یہ چیلنج بنا ہوا ہے مسلمانوں کے لیے. یہ چیلنجز جو ہیں وہ تقریروں سے حل ہونے والے نہیں ہیں. یہ چیلنجز تقریروں سے حل ہونے والے نہیں ہیں. ان کے لیے اسکالرس چاہیے، ان کے لیے تھنک ٹینک چاہیے، ان کے لیے پریکٹیکل اسٹیپس چاہیے، ان کے لیے ول چاہیے، ان کے لیے لیڈرشپ چاہیے، جو یہ جرأت کرے، ہمت کرے کہ اس 31 سینچری کے اندر آپ کس طرح ایک اسلامک ویلیوز کو دوبارہ زندہ کر سکتے ہیں اور ماڈرن چیلنجز جو دنیا کے ہیں اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں. آگے بڑھیے. اس کے بجائے ہم نے کیا کیا؟ ہم نے یہ کیا کہ اپنی سوسائٹی کے اندر ایکسٹریمزم کو فروغ دیا. ایکسٹریمزم آ گئی. ایکسٹریمزم نے آگے کہا جی ہم سے تو کہا گیا ہے کہ اسلام جو ہے وہ غالب آئے گا، اس لیے مقابلہ کرنا ہے، فتح کرنا ہے زمینوں کو، اور غزوہ ہند کی نوید ہمیں سنائی گئی ہے، اس لیے پوری دنیا پہ جھنڈا گاڑنا ہے، قبضہ کرنا ہے، اسلام نافذ کرنا ہے. یہ بے شک اسلام غالب آنے کے لیے آیا ہے، اسلام مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا ہے. قرآن کریم میں بہت ساری آیتیں ہیں. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. 3 مقامات پہ آیا لیظہرہ علی الدین کلہ. غالب آنے کے لیے آیا ہے اسلام، آف کورس غالب آنے کے لیے آیا ہے، لیکن اس غلبے کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ یہ ہوگا جو ہماری ایکسٹریمسٹ آرگنائزیشنز کر رہی ہیں کہ وہ ایک علاقے میں جا کے قبضہ کر لیتے ہیں، لوگوں کے ہاتھ کاٹنا شروع کر دیا، سر کاٹنا شروع کر دیا، کوڑے مارنا شروع کر دیے، خواتین کو کنیزیں بنانا شروع کر دی، لڑکیوں کے اسکول بند کر دیے. اسلام آ گیا. اسلام ہمارے مسائل کو حل کرنے کے لیے آیا ہے یا اسلام ہمارے لیے مسئلہ بن کے آیا ہے؟ اسلام ہمارے مسائل حل کرنے کے لیے آیا. تو اس کے بہت سارے اپروچز ہیں. آخری اپروچ جو اس وقت زمانے میں جس چیز کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہم مسلم سویلائزیشن کے ریوائول کے لیے کام کریں. جب مسلم ورلڈ کے اندر اسٹیبلٹی آئے گی، پولیٹیکل، اکنامیکل، آپ اپنے ویلیوز پر خود عمل کریں گے، آپ نالج میں اضافہ کریں گے، کنٹریبیوٹ کریں گے، تو خود بخود آپ کی بالادستی قائم ہوگی. وہ بالادستی آپ کی فوجی بھی ہوگی، معاشی بھی ہوگی، سیاسی بھی ہوگی. یہ نہیں کریں گے، صرف آپ تلوار کے دور پہ جا کے قبضہ کر لیں گے، بائی فورس وہاں پر لوگوں کو پر اسلام نافذ کرنے کی کوشش کریں گے. یہ ماڈل فیل ہو گیا ہے. پوری دنیا میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ جہاں پہ بھی یہ ماڈل آیا کہیں نہیں کامیاب ہو. لیکن جہاں پہ بھی آپ دیکھیں سویلائزیشنل ایڈوانسمنٹ آئی. 4-5 جملے ہیں، میں آخر میں جلدی جلدی پڑھ دیتا ہوں. یہ پروموشن آف نالج، سجیشنس ہیں. promotion of knowledge and wisdom of Islam, promotion of unity and brotherhood among Muslims, preservation of Muslims' culture and values, political and economic stability in Muslim world, dialogue among religion and civilizations, advancement in science and technology,
کنٹریبیوشن ان ہیومن سویلائزیشن. دیکھیے سویلائزیشن جو ہے ان فیکٹ اٹ از ہیومن سویلائزیشن. یہ انسانی ترقی کا ایک سفر ہے. اس میں جو قومیں ہیں وہ کنٹریبیوٹ کرتی ہیں. یہ کسی قوم کی جاگیر نہیں ہے. مسلمانوں سے پہلے بھی یہ سفر شروع ہو چکا تھا. اسلام آیا, مسلمانوں نے اس پہ کنٹریبیوٹ کیا. جب آپ کنٹریبیوٹ نہیں کر سکیں گے, جب کوئی قوم کنٹریبیوٹ نہیں کرتی ہے, خود بخود وہ پیچھے چلی جاتی ہے, دوسری قوم اس کی جگہ لے لیتی ہے. آپ کو دوبارہ کنٹریبیوٹ کرنا ہے. آپ کے انتظار میں ٹرین کھڑی ہوئی نہیں رہے گی, گھڑی رکی ہوئی نہیں رہے گی, کیلنڈر کے صفحے پلٹ لینے سے تاریخ واپس نہیں آ جائے گی. آپ کو اپنی رفتار بڑھانی پڑے گی, آپ کو تیز کرنا پڑے گا, اور دنیا کے اس ترقی کے سفر میں اپنے آپ کو شامل کرنا ہوگا. اینڈ دین یو ول بی ایبل ٹو کنٹریبیوٹ ان ہیومن سویلائزیشن. جب آپ نے کنٹریبیوٹ کیا, 1000 سال تک آپ نے کنٹریبیوٹ کیا, تو دنیا کی کوئی بھی تھیوری ہو, کوئی بھی نظریہ ہو, وہ ریکوگنائز کرتے ہیں. برٹرینڈ رسل کو دیکھیں, وہ ریکوگنائز کرتا ہے مسلم سویلائزیشن کیا چیز ہے. وہ کہتا ہے مسلمان جب اتنے ترقی پر تھے تو یورپ میں ڈارک ایج تھا. یورپ واز ان ڈارک ایج, بٹ دی مسلم یورپ واز فلورشنگ اٹس کلچر. مسلم یورپ, اور اس نے ایگزامپل دی ہے مثلا اسپین کی. تو دنیا مانے گی, شرط یہ ہے کہ ہم وہ کام کریں جس کی کہ ضرورت ہے. ٹھیک ہے, تھینک یو. لاسٹ پارٹ.